الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین۔ کتاب ریاض الصالحین میں آج ہمیں جس باب کے مطالعے کا آغاز کرنا ہے اس کا عنوان ہے باب فی آداب المجلس والجلیس، مجلس اور جلیس کے آداب۔ مجلس تو وہ ظرف ہے، ظرف مکان ہے جہاں پر لوگ مل بیٹھتے ہیں، اور جلیس کہتے ہیں جن کو ہمارے ہاں اردو فارسی میں کہا جاتا ہے ہم جلیس، جو ساتھ بیٹھتے ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ تو انسانوں کے معاملے میں ہمیں معلوم ہے کہ انسان ایک مدنی الطبع وجود ہے، انسان مل جل کر رہتا ہے، انسان ایک سولیٹری بینگ نہیں ہے۔ ارسطو جو مشہور فلسفی ہے اس کا ایک جملہ بہت معروف ہے کہ اس نے کہا کہ وہ شخص کہ جو بالکل ایک سولیٹری زندگی بسر کرتا ہے یا تو وہ بیسٹ ہے یا وہ خدا ہے، یعنی جانور ہیں جو علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں، یا خدا ہے جو تنہا ہے، جو منفرد ہے، جو اکیلا ہے۔ تو انسان تو مل جل کر رہتے ہیں، اور ان کی ایک ضرورت ہے کہ وہ بیٹھیں، بیٹھ کر گپ لگائیں، بیٹھ کر بات چیت کریں۔ اسی کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں منڈپ ہے، اسی کے لیے چوپال ہے، اسی کے لیے جو ہے مختلف قسم کے لوگ جو ہے وہ بیٹھ کر مجلسیں لگاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام سے کہا کہ ایاکم والجلوس فی الطرقات، لوگوں رستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فیہا، ہمارے لیے تو ان مجلسوں میں کے علاوہ یا ان مجلسوں کو چھوڑ کر کوئی چارہ نہیں ہے، یعنی ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے، یہ مجلسیں ہمارے لیے گویا ان ایویٹیبل ہیں، ہم اس میں بیٹھ کے آپس میں بات چیت کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، فآتوا الطریق حقہ، اگر تمہیں رستوں میں بیٹھ کر چوپال لگانی پڑے تو پھر رستے کا حق ادا کرو۔ یعنی اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جس زمانے میں نہ تو کوئی کلبز ہیں، نہ کوئی کمیونٹی سینٹرز ہیں کہ جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، گھر ہیں، گھروں کے ساتھ رستے ہیں۔ اچھا، گھر بھی ایسے نہیں ہیں، زیادہ تر ٹینٹ ہیں یا کچھ گارے کے بنے ہوئے گھر بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، ایک ہی کٹیا ہے، ایک ہی کمرہ ہے، کوئی اس کے اندر کوئی لیونگ روم یا ڈرائنگ روم نہیں ہے۔ تو اب اگر زیادہ لوگوں کو آنا ہے، بیٹھنا ہے، تو وہ کہیں پر بیٹھیں گے، اور اگر گھروں سے اور رستوں سے ذرا دور جا کر بیٹھیں تو وہاں ڈر ہے موذی جانوروں کا بھی اور جو ہے وہ جرائم پیشہ لوگوں کا بھی۔ تو اس وجہ سے یہ سوال پیدا ہوا کہ بھئی ہمیں اپنے گھر کے پاس ہی، رستوں کے ارد گرد ہی بیٹھ کر جو ہے وہ مجلس آرائی کرنی پڑتی ہے۔ تو پھر پیغمبر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہارے لیے یہ لابد ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو پھر رستوں کا حق ادا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ پھر رستوں کا حق کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ غض البصر، نگاہوں کو پست رکھو، نگاہوں کو جھکا کر رکھو، وکف الاذی، اور اذیت کو روک کر رکھو، یعنی تمہاری ہاتھ سے، زبان سے کسی کو کوئی اذیت نہ ہو، ورد السلام، اور سلام کا جواب دو۔ ویسے بھی ہم آگے سلام کے آداب بھی پڑھیں گے، تو سلام کا ادب یہ ہے کہ کہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں کوئی بندہ باہر سے آتا ہے تو بیٹھے ہوئے سلام نہیں کریں گے، جو بلکہ باہر سے صاحب آ رہے ہیں وہ سلام کریں۔ تو اب ایک تو یہ نہیں ہے کہ آدمی دیکھتا رہے کون کون رستے سے گزر رہا ہے، ہر مجلس والا اس کو سلام کرے، لیکن اگر کوئی گزرتے ہوئے شخص نے سلام کر دیا ہے تو اب گویا اس سلام کا جواب دو۔ اور پھر فرمایا کہ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ، رستے کا ادب ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو۔ تو بہرحال اس حدیث سے یہ پتہ لگتا ہے کہ انسانوں کے لیے ضروری ہے، انسانوں کے لیے لابد ہے کہ وہ مجلس آرائی کریں، مل کر بیٹھیں۔ اور اسی لیے سب سے اونچی مجلس کون سی ہے، وہ لوگ کون سے ہیں جو سب سے زیادہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہیں؟ وہ ایک بہت مشہور
حدیث قدسی ہے کہ وجبت محبتی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری محبت واجب ہو گئی کن لوگوں کے لیے؟ للمتحابین فیہ، ان لوگوں کے لیے جو میری خاطر میری محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ والمتجالسین فیہ، اور جو میری محبت کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، والمتزاورین فیہ، اور جو میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کے لیے ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، والمتبازلین فیہ، اور وہ لوگ کہ جو میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ متجالسین فیہ، وہ لوگ کہ جو مل بیٹھتے ہیں اللہ کی محبت میں، اللہ کی خاطر۔ تو یہ باب قائم کیا گیا ہے کہ جب مجلسیں منعقد کی جائیں تو ان کے آداب کیا ہیں، اور جو لوگ وہاں بیٹھتے ہیں مجلسوں میں ان کے آداب کیا ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقیمن احدکم رجلا من مجلسہ ثم یجلس فیہ، ہرگز تم میں سے کوئی شخص کسی شخص کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے مجلس میں سے اور پھر وہاں پر بیٹھے، ولیکن توسعوا وتفسحوا، بلکہ اے لوگوں تمہیں چاہیے کہ تم وسعت پیدا کرو اور کشادگی پیدا کرو۔ اور آگے عبداللہ ابن عمر کے بارے میں ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں وکان ابن عمر اذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کا معمول یہ تھا کہ اگر کہیں تشریف لے گئے مجلس میں اور کچھ لوگ اکرام کے لیے کھڑے ہو گئے، اپنی جگہ خالی کر دی کہ آپ یہاں تشریف رکھیں، تو آپ وہاں تشریف نہیں رکھتے تھے۔ اگلی حدیث بھی پڑھ لیں، وہ اسی سے متعلق ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قام احدکم من مجلس ثم رجع الیہ فہو احق بہ، کہ تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ اگر اپنی جگہ سے اٹھ کر کہیں جائے اور پھر کچھ مدت کے بعد لوٹ آئے تو وہ اس جگہ کا سب سے زیادہ مستحق ہے، احق ہے۔ اب جو پہلی بات کہی گئی ہے کہ انسان کسی مجلس میں گیا ہے اور پھر وہاں جا کر کوئی آدمی پہلے سے بیٹھا ہوا ہے اس کو اٹھائے اور وہاں پر جا کر بیٹھ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے بعض اوقات کہ کوئی مجلس ہے، مثال کے طور پر کوئی ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کی کوئی ایک خاص طرح کی مجلس ہے اور وہاں پر کوئی خاص نشست جو ہے وہ سردار کے لیے ہے، یا کوئی ممتاز جگہیں ہوتی ہیں جو علماء کے لیے ہوتی ہیں، مشائخ کے لیے ہوتی ہیں، اساتذہ کے لیے ہوتی ہیں۔ تو اب اگر کوئی شخص وہاں جا کر بیٹھ جائے گا اور اس کو اگر وہاں سے اٹھایا جائے تو یہ اس کے ذیل میں نہیں آتا کہ کوئی مخصوص مجلس ہے، کسی بڑے کے لیے ہے، کسی کے گھر، جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا ہے نا کہ جب تم کسی کے ہاں جاؤ تو اس میں وہ جو وہاں پہ صاحب خانہ ہے، جو وہاں کا انچارج ہے، جو سید ہے، جو رب البیت ہے، جو صاحب البیت ہے، اس کی مخصوص جگہ پر مت بیٹھو مگر اس کی اجازت سے، اور کہیں اور جاؤ تو وہاں پر امامت نہ کراؤ مگر جو وہاں پہ انچارج ہے، جو نماز پڑھاتا ہے، اس کے اذن سے۔ تو اس طرح میں نے عرض کیا کہ کوئی آدمی غلطی سے بیٹھ گیا ہے اور پھر کوئی دوسرا آدمی اس کو اٹھائے اور کہے کہ نہیں بھائی یہ ہمارے سردار کی، یہ ہمارے استاد کی، یہ جو عالم ہے ان کی جگہ ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن نارملی ایسا کرنا یہ بد تہذیبی ہے، مجلس کے ادب کے خلاف ہے۔ ہمارے یہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مساجد میں کہ جو کچھ جگہ مخصوص کر لی جاتی ہیں پہلی صف میں، خاص طور پہ کچھ بزرگ ہیں جو یہ اپنا استحقاق شاید سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمیں پہلی ہی جو ہے وہ صف میں کھڑا ہونا ہے یا پہلی صف میں ہی بیٹھنا ہے۔ اب کچھ تو ایسے ہیں نا کہ کرسیاں پڑی ہوئی ہیں، کرسیاں مخصوص ہیں کچھ لوگوں کے لیے، کچھ حضرات ہوتے ہیں کچھ اپنی بیماریوں کی وجہ سے، اپنی جو ہے وہ کچھ آپ سمجھ لیں معذوریوں کی وجہ سے خاص طرح کی کرسی ہے، کوئی گدی ہے، کوئی نشست ہے جو لا کے رکھی ہوئی ہے، وہ تو ٹھیک ہو گیا کہ بھئی اب ان صاحب نے لا کے رکھی ہے، ان کے لیے مخصوص ہے۔ لیکن یہ استحقاق سمجھنا کہ بھئی کچھ جگہ ہمارے لیے مخصوص ہو گئی ہے اور پہلی ہی صف میں ہمیں بیٹھنا ہے، اور اگر کوئی آدمی وہاں پر بیٹھ جائے تو اس کو اٹھا دیا جائے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں کوئی اور صاحب، کوئی نوجوان یا کوئی اور آدمی اکرام کرے ان کا اور بزرگوں کے لیے یہ کام کرے تو یہ اچھی بات ہے، جیسے عام طور پہ کرتے بھی ہیں ہمارے ہاں لوگ۔
کہ بھئی لوگ کھڑے ہوئے ہیں، دیکھا کہ ایک دم کوئی استاد ہیں پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی بزرگ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، تو ایک دم پیچھے ہٹ کے ان کو جگہ دے دیتے ہیں۔ اگرچہ کچھ علماء نے اس پر کہا ہے کہ یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فضائل ہے نا، اور فضائل کا حصول ہے، اس میں ایثار کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ یعنی اس معاملے میں جیسے انسان کے اندر خود غرضی ہونی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ ایک فضیلت ہے پہلی صف میں کھڑا ہونا، اور گویا اس کے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ایک خاص مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے نا کہ ندا میں اور صف اول میں، یعنی ندا کا مطلب کیا ہے؟ اذان دینا، کہ اذان دینے میں اور پہلی صف میں کھڑے ہونے میں کیا فضیلت ہے، تو اگر انہیں اس کے لیے قرآن اندازی کروانی پڑے تو تب بھی کر لیں، کہ بھئی اس کے لیے اگر بیلٹنگ کروانی پڑے تو وہ بھی کر گزریں گے، کہ اتنی بڑی فضیلت۔ تو بعد میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ اس طرح کی فضیلت چھوڑنا مناسب نہیں ہے۔ جیسے ہم نے ایک بہت خوبصورت حدیث پڑھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشروب پیا، دودھ کا پیالہ آپ کو پیش کیا گیا، اور آپ ہی نے ادب سکھایا ہے کہ دائیں طرف سے نا جو ہے اس کو گھمایا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف ایک لڑکا سا بیٹھا ہوا تھا، بالکل نوجوان، اور بائیں طرف بزرگ تھے، قریش کے اشیاخ موجود تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے کہا کہ بھئی اگر تمہاری اجازت ہو تو یہ پیالہ جو ہے، ویسے تو ادب یہی ہے، نارم یہی ہے کہ دائیں طرف سے گھمایا جائے، لیکن اس دفعہ ہم تھوڑا سا اس کو چینج کر لیتے ہیں اور جو بزرگ ہیں ان سے شروع کر دیں۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مجھے نصیب ملا ہے اور جو مجھے فضیلت مل رہی ہے، میں اس پر کسی کو ترجیح نہیں دوں گا، اور مجھے ہی پہلے پلایا جائے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر خود سے کوئی اکرام کرے اور جگہ خالی کر دے کسی بزرگ کے لیے، کسی صاحب علم کے لیے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن کسی کو اٹھانا اور اٹھا کر وہاں بیٹھنا یہ ٹھیک نہیں۔ اور آگے فرمایا نا کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا معمول یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی اکراماً ان کے لیے جگہ خالی کر دیتا تھا تب بھی نہیں بیٹھتے تھے، حالانکہ اس کی کوئی ممانعت نہیں تھی۔ ممانعت تو اس کی ہے نا کہ آپ کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھیں، کوئی آپ کے لیے خود جگہ خالی کر دے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ معروف ہیں، اور ان کے اندر ایک ذوق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں، بلکہ جو آپ کی حرکات و سکنات ہیں، ان کو پوری طرح فالو کرنا، لٹرلی فالو کرنا۔ حالانکہ مقصود یہ نہیں تھا پیغمبر کا، وہ تو یہ تھا کہ آپ نہ اٹھائیں کسی کو، کوئی خود آپ کے لیے جگہ خالی کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہاں نہیں بیٹھتے تھے، اگر کوئی ان کے لیے جگہ خالی کرتا تھا تب بھی نہیں بیٹھتے تھے۔ وہ فرمایا کہ وَلَٰكِن تَوَسَّعُوا وَتَفَسَّحُوا۔ یہ کیوں فرمایا ہے کہ بھائی اس کی نوبت ہی کیوں آ رہی ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ جگہ تنگ ہے اور مجھے فلاں جگہ پر بیٹھنا ہے، کوئی اٹھے گا تو میرے لیے جگہ بنے گی۔ تو لوگوں سے کہا ہے، مجلس میں بیٹھنے والوں سے کہا ہے کہ اصولی طور پہ یہ چاہیے کہ جب دیکھیں کہ بھئی لوگ جو ہیں وہ کافی حد تک فل ہو گئے ہیں، جگہ فل ہو گئی ہے اور بھی لوگ آ رہے ہیں، تو خود سے جیسے جڑ کے بیٹھ جائیں اور لوگوں کے لیے درمیان میں جگہ پیدا کریں۔ تو کہا کہ وَلَٰكِن تَوَسَّعُوا وَتَفَسَّحُوا، چاہیے کہ وسعت پیدا کریں اور کشادگی اور فراخی پیدا کریں۔ اور خود قرآن مجید میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جاتا ہے کہ مجلس میں کشادگی پیدا کر دو، کھل کے بیٹھ جاؤ، تو کھل کے بیٹھ جایا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں بھی کشادگی پیدا کر دیں گے۔ اس کا تو خیر ایک خاص سیاق و سباق منافقین کے حوالے سے بھی تھا کہ منافقین اپنی جیسے ٹولیاں بنا کر بیٹھتے تھے، چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا کر، اور جیسے کسی کو بیچ میں گھسنے نہیں دیتے تھے، چونکہ ظاہری بات ہے کہ انہیں جو ہے وہ کانا پھوسی کرنی ہے، انہیں چہم گوئیاں کرنی ہیں، انہیں سرگوشیاں کرنی ہیں، انہیں کنسپائر کرنا ہے، سازشیں کرنی ہیں۔ تو اب ان کی سازش کو توڑنے کے لیے بھی یہ کہا گیا کہ جب کہا جائے کھل کے بیٹھ جاؤ، وسعت کے ساتھ بیٹھو تاکہ اور لوگ بھی تمہارے اندر شامل ہوں، تو تم جو ہے کھل کر بیٹھ جایا کرو۔ لیکن یہاں فرمایا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو آ کر دوسروں کو اٹھا کر جو ہے بیٹھنا پڑے، پہلے ہی ایسا کر لیا کرو کہ کشادگی پیدا کر لو، نئے آنے والوں کے لیے جگہ فراہم کرو۔ اگلی حدیث جو ہم نے پڑھی تھی اس میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص تم میں سے مجلس سے اٹھے اور کچھ مدت کے لیے جائے باہر اور پھر لوٹ آئے تو وہ اس کا مستحق ہے کہ وہ جگہ اس کو فراہم کی جائے۔ جیسے آج کل بھی ہمارے ہاں مجلسوں میں ہوتا ہے،
کوئی دروس میں جگہ ہوتا ہے، خاص طور پہ ایسی جگہیں جہاں پہ کرسیاں ہیں، تو کوئی صاحب جاتے ہیں کہ میں ذرا واش روم جا رہا ہوں یا میں فلاں ضروری ایک کام کے لیے جا رہا ہوں، تو آپ ذرا یعنی ساتھ والے کو کہہ جاتے ہیں کہ بھائی آپ ذرا جگہ رکھ لیجئے گا، یا کوئی صاحب جو ہے کوئی رومال رکھ دیتے ہیں، کوئی اور چیز علامتی طور پہ رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ جگہ میرے لیے ریزروڈ ہے۔ لیکن اس میں بھی معاملہ یہ ہے کہ اگر کچھ مدت کے لیے ہو، یہ نہیں ہے کہ آپ کسی مجلس یا کسی منڈپ یا کسی جو ہے منڈلی جو ہے اس کے اندر کوئی جگہ مستقل اپنے لیے مخصوص کر لیں، یہ نہیں ہے معاملہ۔ یہاں تو یہی ہے کہ بس ایک مجلس ہے، 2 گھنٹے کی، 3 گھنٹے کی، 1 گھنٹے کی، اس میں آپ کہیں بیٹھے تھے اور کچھ مدت کے لیے گئے ہیں، تو کہا کہ جب وہ آدمی واپس آتا ہے تو وہ اس کا مستحق ہے کہ وہاں پر بیٹھے۔ تو اگر وہ وہاں پر آئے اور کسی کو کہے کہ بھئی یہ میں یہاں بیٹھا ہوا تھا، تو یہ گویا پہلی والی حدیث کے منافی نہیں ہے۔ یعنی پہلے تو یہ کہا ہے نا کہ بھئی کسی کو اٹھا کر نہ بیٹھو، لیکن اگر یہاں پر آپ نے جو ہے آپ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کو پھر اس کا حق ہے کہ آپ وہاں سے اٹھا بھی سکتے ہیں کسی کو کہ بھئی یہ میری جگہ تھی، میں کچھ دیر کے لیے باہر گیا تھا۔ سیدنا جابر بن سمرہ کہتے ہیں کننا اذا اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلس احدنا حیث ینتہی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم حاضر ہوتے تھے تو ہم میں سے جو آدمی جہاں پر پہنچتا تھا، یعنی مجلس میں گیا ہے، جہاں مجلس ختم ہو رہی ہے بس وہیں جا کر بیٹھ جاتا تھا، یعنی ایسا نہیں کرتا تھا کہ پیغمبر سے قریب ہونے کے لیے لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا جو ہے وہ آگے جا کر بیٹھے، بلکہ جہاں مجلس ختم ہو رہی ہے وہیں بیٹھ جاتا تھا۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معاملہ یہ بتایا گیا ہے کہ کہیں مجلس لگی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے تو جہاں مجلس ختم ہو رہی ہوتی تھی وہیں بیٹھ جاتے تھے۔ اب یہ اور بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما ہوتے تھے بس وہی جگہ مرکز مجلس بن جاتی تھی، یعنی وہی مقام صدر مقام بن جاتا تھا نا اس مجلس کا۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ اہتمام نہیں کرتے تھے کہ بھئی لوگوں کو پھلانگتے ہوئے جائیں اور جا کر مرکزی جگہ پر بیٹھیں، بلکہ اگر کہیں تشریف لے گئے ہیں تو جہاں مجلس ختم ہو گئی ہے بس وہیں پر بیٹھ گئے۔ سیدنا عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لرجل ان يفرق بین اثنین الا باذنہما، اور دوسری روایت میں ہے لا یجلس بین رجلین الا باذنہما، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 2 لوگوں کے درمیان تفریق پیدا کرے، گیپ پیدا کرے، جگہ پیدا کرے مگر ان کی اجازت سے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص بھی ہے 2 لوگوں کے درمیان جا کر نہ بیٹھے مگر اس کی اجازت سے۔ 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں بات کر رہے ہیں، تو اب ان کے درمیان میں جا کر بیٹھ جانا، یعنی ایسی کوشش کرنا کہ یہ اپنے درمیان گیپ پیدا کریں اور میں درمیان میں فٹ ہو جاؤں، تو یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ہو سکتا ہے بات کر رہے ہوں، کوئی مشورہ کر رہے ہوں، کوئی آپس کی جو ہے ایسی بات ہو کہ جو خفیہ ہو، تو تم جاؤ اور جا کر بیچ میں ایک دم انٹروڈ کر لو، تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں۔ اور 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو جا کر ان کے درمیان میں جا کر بلا اجازت بیٹھ جانا یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، تو یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ ہاں اگر آپ کہیں کہ جی اگر آپ پسند کریں تو مجھے ان صاحب سے بات کرنی ہے تو آپ ذرا ادھر ہو جائیں، میں ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں، تو اجازت سے ایسا کرنا جو ہے وہ ٹھیک ہے، مناسب ہے۔ بغیر اجازت کے 2 لوگوں میں تفریق پیدا کر کے ان کے درمیان بیٹھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ روا نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔